میں نڈال ہو چکے ہوں اے اللہ لوگوں سے، حالات سے، اور شاید خود اپنی ذات سے بھی۔ یہ الفاظ مخصوص ایک جملہ نہیں بلکہ ایک شکستہ دل کی فریاد ہے، ایک ایسی بے آواز چیخ جو سیدھے اپنے رب تک پہنچتی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جملہ کمزوری کی علامت نہیں بلکہ ایک خاص اشارہ ہے؟ وہ لمحہ جب انسان دنیا سے ہار کر اللہ کی طرف پلٹنے لگتا ہے، یہ وہ درجہ ہوتا ہے جہاں دل تھک جاتا ہے لیکن امید دم نہیں توڑتی، اور یہ اشارہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ صرف انہیں ملتا ہے جنہیں اللہ اپنی قربت میں بلانا چاہتا ہے۔ جب کوئی عورت کہتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں تو یہ صرف جسمانی تھکن نہیں ہوتی بلکہ دل کی شکستگی ہوتی ہے، ایسی تھکن جو نیند سے نہیں دور ہوتی، ایسا بوجھ جو دکھائی نہیں دیتا مگر اندر ہی اندر انسان کو توڑ دیتا ہے۔ گھر کی نہ ختم ہونے والی ذمہ داریاں، لوگوں کی مسلسل توقعات، اپنے خوابوں کا دب جانا، وہ خواب جن کا کسی نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا، اور کسی اپنے کا بچھڑ جانا جو خاموشی سے اس کے دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ وہ روزانہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، سب کو سنبھالتی ہے، سب کو ہنسانے کی صحیح کرتی ہے، وہ مسکراتی رہتی ہے مگر اندر سے بکھر چکی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں ایک چھپا ہوا درد ہوتا ہے جسے وہ ظاہر نہیں کرتی، اور سب سے کٹھن حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کے لیے مضبوط بن جاتی ہے مگر اس کے اپنے لیے کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی اس کے آنسو سمجھنے والا، نہ کوئی اس کی خاموشی پڑھنے والا۔ وہ اندر ہی اندر ایک جنگ لڑ رہی ہوتی ہے، بغیر شور، بغیر شکایت، بس چپ چاپ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں، ہر دن کچھ اور ٹوٹتی ہوئی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اتنا خاموش ہو جاتا ہے کہ اس کی دعائیں بھی آنسوؤں کی صورت میں نکلتی ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دل صرف محسوس کرتا ہے، بول نہیں پاتا۔ انسان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے مگر اندر سے یکسر تنہا، جیسے کوئی اس کی آواز سن ہی نہیں رہا۔ وہ گفتگو بھی کرتا ہے مگر حقیقت میں اپنے اندر ایک جنگ برپا رکھتا ہے، ایسی جنگ جس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ رات کی تنہائی میں جب سب سو جاتے ہیں، وہ اپنے تھکن، اپنا درد، اپنے آنسو اللہ کے حضور رکھ دیتا ہے، بغیر ترتیب، بغیر مکمل الفاظ کے، صرف ایک ٹوٹے دل کے ساتھ۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے شاید اللہ سن رہا ہے یا اب کچھ بدلنے والا نہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، کیونکہ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان سب سے زیادہ سچا اور اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک ایسی حقیقت بیان ہوئی ہے جو اس خاموشی کو بدل سکتی ہے، جو یہ احساس جگاتی ہے کہ یہ آنسو اور یہ بے آواز دعائیں ہرگز ضائع نہیں ہوتی، بلکہ یہی زندگی کا سب سے طاقتور موڑ بن جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ مخصوص تسلی نہیں بلکہ ایک یقینی وعدہ ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ بوجھ حد سے بڑھ گیا ہے اور برداشت مشکل ہو رہی ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کی قوت کو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کہاں کمزور پڑ سکتی ہیں اور کہاں سنبھل سکتی ہیں، یعنی جو کچھ آپ جھیل رہی ہیں وہ آپ کی استطاعت سے باہر نہیں۔ ہاں، یہ کٹھن ہے، اذیت ناک ہے، مگر ناقابل برداشت نہیں۔ اسی آزمائش کے اندر آپ کی وہ طاقت پوشیدہ ہے جس کا شاید آپ کو خود بھی اندازہ نہیں۔ پھر بھی دل اتنا بوجھل کیوں لگتا ہے؟ سانس لینا دشوار کیوں ہو جاتا ہے؟ ہر چیز اتنی بھاری محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم صرف بوجھ کو دیکھتے ہیں،
اس کے پیچھے چھپی حکمت کو نہیں دیکھ پاتے۔ ہم درد تو محسوس کرتے ہیں مگر اس کے بعد آنے والی آسانی پر یقین کم رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ہمیں بس تھوڑا صبر اور تھوڑا یقین درکار ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم ٹوٹتے بھی ہیں اور تھک بھی جاتے ہیں۔ یہ کمزوری نہیں، انسان ہونے کی حقیقت ہے۔ کبھی حالات اتنے بوجھل ہو جاتے ہیں کہ دل سنبھل نہیں پاتا اور انسان اندر سے بکھرنے لگتا ہے۔ آپ کمزور نہیں، آپ تنہا نہیں، یہ درد نیا نہیں، یہ وہ راستہ ہے جس سے بڑے لوگ بھی گزرے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب ان پر نہایت کڑوا وقت آیا، تنہائی، خوف اور درد نے انہیں گھیر لیا، تو انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے ہی وفات پا جاتی اور بالکل بلا دی جاتی۔ غور کریں، ایک نہایت پاکیزہ خاتون بھی اس قدر ٹوٹ گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درد محسوس کرنا گناہ نہیں اور تھک جانا ایمان کی کمزوری نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں احساس زندہ ہے، مگر داستان یہی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب انسان اپنی تنہا کو پہنچتا ہے وہی سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ بس جب آپ کہتی ہیں یا اللہ میں تھک گئی ہوں، تو یہ ہار نہیں، یہ اللہ کے در پر دستک ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان دنیا سے مایوس ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، جب ہر سہارا ختم ہو جاتا ہے اور دل صرف اسی در پر جھکنے کو تیار ہوتا ہے۔ وہ در جو کبھی بند نہیں ہوتا، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کو گرنے نہیں دیتا بلکہ سنبھال لیتا ہے۔ چاہے آپ کو محسوس نہ ہو مگر وہ آپ کے دل کو تھام رہا ہوتا ہے، آپ کے بکھرے وجود کو آہستہ آہستہ جوڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کی ہر آہ سن رہا ہے، ہر آنسو دیکھ رہا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ لمحہ آپ کے لیے آسانی کا راستہ بننے لگتا ہے۔ یہ ایک نئی شروعات ہوتی ہے جہاں سے انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہی قربت اصل سکون عطا کرتی ہے۔ جب دل بہت بھاری ہو اور سمجھ نہ آئے کہ کیا کیا جائے، تو خود کو زبردستی مضبوط بنانے کی کوشش نہ کرے، بس اللہ کی طرف ایک چھوٹا سا قدم بڑھائیں، 2 رکعت نماز ادا کریں، چاہے دل آمادہ نہ ہو، کیونکہ کبھی عبادت دل کے پیچھے نہیں ہوتی بلکہ دل کو سنبھالنے کے لیے کی جاتی ہے۔ پھر دل سے دعا کریں، اگر الفاظ مکمل نہ ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں، اللہ نیت کو جانتا ہے، دل کی کیفیت سے باخبر ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر رو لیں، اپنی تمام تکلیفیں اور تھکن بلا جھجک اللہ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ وہی ہے جو بغیر کسی فیصلے کے سنتا ہے، بغیر تھکے سنتا ہے، اور وہ ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے جو صرف آنسوؤں میں ڈلتی ہیں۔ یقین رکھیں یہ آنسو ضائع نہیں ہوں گے، یہی آپ کے لیے سکون اور آسانی کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر آپ بھی اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، تھک چکے ہیں اور خاموشی میں اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ آزمائش آپ کو توڑنے نہیں آئی بلکہ آپ کو اپنے رب کے قریب کرنے کے لیے آئی ہے۔ بس کچھ صبر کریں، کچھ یقین رکھیں، کیونکہ جو دل اللہ کے لیے ٹوٹا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ بہت جلد وہی اللہ آپ کے دل کو ایسا سکون دے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ یا اللہ، جو بھی یہ سن رہا ہے اس کے دل کے ہر درد کو سکون میں بدل دے، اس کی ہر پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ اے رب، جو آنسو وہ چھپاتا ہے انہیں اپنی رحمت کا وسیلہ بنا دے، اس کے دل کو اطمینان عطا کر اسے صبر جمیل نصیب فرما، اور اپنی ایسی قربت عطا کر کہ وہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہ کرے۔
یا اللہ جو بھی اس وقت دل سے ٹوٹا ہوا ہے، جس کے سینے میں درد پوشیدہ ہے اور جو خاموشی میں اپنی جنگ لڑ رہا ہے، اے رب اس کے دل کے ہر زخم کو اپنے کرم سے بھر دے، اس کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے اور اس کی ہر بے چینی کو سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ان آنسوؤں اور ان دکھوں کو جانتا ہے جنہیں وہ کسی سے بیان نہیں کر پاتا۔ اے میرے رب ان آنسوؤں کو ضائع نہ ہونے دے بلکہ انہیں اس کی زندگی کی بہتری کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین اگر وہ تھک چکا ہے تو اسے اپنی رحمت کا سہارا دے، اگر وہ ٹوٹ چکا ہے تو اسے اپنے کرب سے جوڑ دے، اگر وہ اکیلا ہے تو اسے اپنی محبت کا احساس عطا فرما۔ اے اللہ اس کے دل میں امید کی روشنی پیدا کر، اسے صبر جمیل عطا کر اور اس کے یقین کو کبھی کمزور نہ ہونے دے۔ یا رب اس کے نصیب میں وہ خوشیاں لکھ دے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، اس کے راستوں کو آسان کر دے اور ہر مشکل کو اس کے لیے خیر میں بدل دے۔ اے اللہ اسے اپنی ایسی قربت عطا فرما کہ وہ ہر حال میں تجھے اپنے ساتھ محسوس کرے اور اس کے دل کو ایسا سکون عطا کر جو دنیا کی کسی شے میں نہ ہو۔ یا رب ہم سب کی خاموش دعاؤں کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔